وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ وسیلہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو کسی تک پہنچنے کے لیے جو ذریعہ بنایا جائے اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سیڑھی ہے، اس کو چھت تک پہنچنے کے لیے ذریعہ بنایا جاتا ہے پہنچنے کے لیے، تو اس کو وسیلہ کہا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وسیلہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دیا ہوا علم ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات کی رضامندی کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے اس میں یہ دیکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، اس مرضی کے مطابق بھی گزاری جائے گی تو یہ وسیلہ ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کے ذریعے کیا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو دیے ہوئے احکام ہیں، احکام خداوندی، یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ اب کوئی آدمی ان احکامات کو چھوڑ دے اور وہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا شروع کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے احکامات دے رہے ہیں یہی احکامات اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ تو اور یہ جو جن کو یہ معبود سمجھ رہے ہیں، یعنی مشرکین یا یہود یا نصارہ، یہ جن کو معبود سمجھ رہے ہیں وہ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر یہ ان کو معبود سمجھ رہے ہیں جو خود اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایہم اقرب، کہ کس کو زیادہ قربت حاصل ہوتی ہے۔ تو کتنے بڑی نادانی کی بات ہے کہ جو خود اللہ تعالیٰ کی طرف قربت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں یہ ان کو معبود سمجھ کر ان سے اپنی حاجات کو طلب کر رہے ہوں، نادانی کی بات۔ بلکہ معبود اسی کو سمجھنا چاہیے کہ جس کی طرف وہ قربت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ، ہمیں بھی انہی کی طرف کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا قربت حاصل ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ساری تکلیفوں کو دور کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ تو لہذا معبود اسی کو سمجھنا چاہیے اور اسی کی طرف وسیلہ ڈھونڈنا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وسیلہ سے مراد یہ ہے کہ یعنی کسی شخص کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو جائے، یا تو عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو جائے یا کسی شخص کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو جائے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ذریعے کہ بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن شفاعت کا حق عطا فرمائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو فائدہ حاصل ہوگا، یعنی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ عطا فرمائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ کہ دعا میں کہا جائے کہ یا اللہ اپنے نبی کے وسیلہ سے ہماری مغفرت فرما دے۔ تو دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بنایا جائے اللہ تعالیٰ کے تقرب کا اس اعتبار سے کہ یا اللہ یہ آپ کے مقرب ہیں، یا اللہ ان کے وسیلہ سے ہماری دعا قبول فرما، یہ بھی ٹھیک ہے، یا پھر عبادت کے ذریعے وسیلہ تلاش کیا جائے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔